ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، میں یہ تو نہیں جانتا تھا، مگر سیاہ حجاب سے نظر آتی اس کی بڑی بڑی آنکھیں بے حد خوبصورت اور گہری تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں مجھے اتنی اچھی لگنے لگی تھی، لیکن جس دن مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حجاب کرنے والی کسی لڑکی کا کردار اتنا داغدار ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کسی بھی طرح درست نہیں تھا، مگر اس وقت مجھ پر حقیقت سے پردہ اٹھانے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا نام ایان ہے۔ میرا تعلق ایسے طبقے سے تھا جہاں روپے پیسے کو ہاتھ کی میل سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک بہت امیر گھر میں منہ میں سونے کا چمچ لیے پیدا ہوا، اور میرا سارا بچپن پیسے کی چکا چوند بھری دنیا میں گزرا تھا۔ محرومی اور تنگی کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ معلوم تک نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد بھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا جو مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہوں۔ میرے لیے تو وہی زندگی تھی جو میں گزار رہا تھا۔ میں چھوٹا سا تھا جب پہلی مرتبہ میں نے پیسے کی پاور کو دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 12 سال کا تھا۔ میں ایک عالی شان بنگلے میں رہتا تھا جس میں نوکروں کی ایک پوری فوج تھی۔ مجھے تو کبھی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ ملازم میرے کپڑے تیار کر کے واش روم میں لٹکا دیتے۔ میری عیش پرستی کا یہ عالم تھا کہ میں نے کبھی پانی کا گلاس تک خود نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ اگر مجھے اپنے کمرے کی لائٹ بند کرنی ہوتی یا پنکھا چلانا ہوتا اس کے لیے بھی میں ملازم کو آواز دیتا تھا۔ یوں تو ہمارے پورے بنگلے میں آٹومیٹک لائٹس اور پنکھے لگے ہوئے تھے جو ریموٹ سے چلتے تھے، مگر وہ ریموٹ اٹھا کر اے سی یا پنکھا چلانے کے لیے بھی مجھے ملازم کی ضرورت پڑتی تھی، اور کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ میری ایک آواز پر کوئی نہ آتا ہو۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے مما پاپا سے سیکھا تھا، جو وہ کرتے تھے اور جو کچھ میں دیکھتا آیا تھا میں بھی وہی سب کرتا تھا۔ میں نے اپنے پاپا کو چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی ملازموں پر چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تھا، حتیٰ کہ جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھاتے تھے اس وقت بھی 4-5 ملازم ہمارے ارد گرد کھڑے رہتے، جو پاپا کے اشارے سے ہی سمجھ جاتے تھے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملازمہ کی بیٹی سے ہمارے بنگلے کا ایک قیمتی گلدان ٹوٹ گیا، تب مما نے اسے سزا بھی دی اور اس کی تنخواہ سے پیسے بھی کاٹے۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ اپنے پیسے کی بدولت جو چاہے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی اپنا زر خرید غلام بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے نزدیک نہ تو کسی انسان کی کوئی ویلیو تھی، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ غربت کس چڑیا کا نام ہے اور مجبوری انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے۔ ہمارے تو رشتے دار بھی ہماری طرح بہت امیر تھے۔ مما اور پاپا کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ دراصل میرے پاپا بزنس انڈسٹری میں ایک بہت اہم مقام رکھتے تھے۔ ان کا ایک نام تھا، اور میرے لیے ان کا نام ہی کافی تھا جو میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میرا سارا بچپن تو مما پاپا کے ساتھ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے گزرا تھا، لیکن جب میں 9ویں کلاس میں گیا اور میں نے چیزوں کو اپنے طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا تو کچھ ایسے شوق میرے اندر پنپنے لگے جو مجھے کچھ الگ کرنے پر اکساتے تھے۔ میرے اندر ایک بے چینی رہنے لگی تھی۔ میرے پاس جو موجود تھا پتہ نہیں کیوں میں اس میں خوش نہیں تھا۔ مجھے کچھ نیا سے نیا کرنے کی پڑی رہتی تھی، خاص طور پر جن چیزوں میں میری دلچسپی پیدا ہو جاتی میں تجسس کے مارے اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی کسی ایک چیز پر ٹکتا بھی نہیں تھا۔ میٹرک میں پہنچنے تک میں نے 10 فون بدل لیے تھے۔ جب میں 9th کلاس میں تھا اس وقت پاپا نے مجھے پہلا موبائل فون خرید کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو نیا ماڈل آتا
میں وہ خرید لیتا تھا، کیونکہ مجھے نہ تو اپنی جیب سے پیسے بھرنے پڑتے تھے اور نہ ہی اپنا پسندیدہ فون لینے کے لیے کسی کی منتیں کرنی پڑتی تھیں، کیونکہ میں پاپا سے جتنے پیسے مانگتا وہ مجھے دے دیتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ مجھے پیسے کیوں اور کس کام کے لیے چاہیے، جبکہ مما لازمی پوچھا کرتی تھی۔ وہ پاپا میرے سامنے ہی مما کو کہہ دیتے کہ ہمارا بیٹا اکلوتا شہزادہ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اسی کا ہے، ایسی دولت کا کیا فائدہ جو میرے بیٹے کی خوشی نہ پوری کر سکے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ مما پاپا کی اس بات پر ہنسنے لگ جاتی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں، اور اندھا دھند پیسے خرچنا میرا پورا حق ہے، کیونکہ آخر میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ پاپا جو کچھ بھی کما رہے تھے وہ میرے لیے ہی تو تھا۔ میرے پاپا کی فیکٹریاں تھیں جن میں کپڑا بنتا تھا، اور وہ کپڑا نہ صرف ملک کے مختلف شہروں میں جاتا تھا بلکہ باہر سے بھی پاپا کو کلائنٹس ملتے تھے۔ اس لیے بڑے بڑے پروجیکٹ ملنے پر پاپا کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوتا تھا۔ مما کے پاس ان کی الگ گاڑی تھی اور پاپا الگ کار رکھتے تھے۔ اس کے باوجود ہمارے بنگلے کے پورچ میں 4 گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں۔ ہر وقت ایک ڈرائیور گھر میں موجود رہتا تاکہ میں اس کے ساتھ جہاں چاہوں جا سکوں۔ میں نے ہمیشہ بڑے بڑے برانڈ سے ہی شاپنگ کی تھی، اور زیادہ تر میرے کپڑے ایسے تھے جو میں ایک مرتبہ پہنتا اور اس کے بعد اس کی باری ہی نہیں آتی تھی۔ مما وہ کپڑے اٹھا کر نوکروں کو دے دیتی، وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر لے جاتے تھے۔ میں شہر کے مہنگے ترین اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے اسکول کی فیس ہی اتنی زیادہ تھی کہ عام آدمی ساری زندگی اتنا نہیں کما پاتا ہوگا جتنا سالانہ فنڈ فیس کے نام پر پاپا بھرتے تھے۔ ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے وہاں پر میری عمر کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستی کے قائل تھے۔ میرے اپنے کلاس فیلوز نہ صرف ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے بلکہ کئی لڑکے لڑکیوں کے افیئرز چلتے تھے۔ میرے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، مکمل طور پر آزادی تھی، اس کے باوجود میں کبھی لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑا تھا، حالانکہ میں نے اپنے کتنے ہی دوستوں کی سیٹنگ لڑکیوں کے ساتھ کروائی تھی، اور وقت پڑنے پر ہزاروں روپے بھی ان کو دے دیتا تھا، یا کسی نہ کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے ٹیبل بک کروا دیتا۔ میری نظر میں یہ چھوٹے موٹے تحفے تھے جو میں اپنے دوستوں کو دیتا رہتا تھا، مگر یہ سب کرنے کی وجہ سے ہی لوگ مجھے پسند کرتے تھے۔ میرے بغیر نہ تو میرے دوستوں کا دن گزرتا تھا اور نہ ہی کوئی پارٹی مکمل ہوتی تھی، مگر میرے دوست کبھی کبھی میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ مجھے ڈرپوک اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازتے تھے۔ میں ہنسی میں ساری باتیں اڑا دیتا، مجھے کسی کی بات کا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے یار دوست بس مذاق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ لڑکیاں میرے پیچھے نہیں آتی تھیں، اسکول لائف سے ہی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، اور دوسری لڑکی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کا بوائے فرینڈ بن جاؤں، اسے دوستی کروں اور اپنی بے تحاشا دولت اس پر لوٹانے لگ جاؤں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس قسم کی لڑکیاں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی تھیں۔ میں نے اپنے آس پاس، یہاں تک کہ اسکول اور پھر پارٹیز وغیرہ میں بھی، لڑکے لڑکیوں کو آزادی کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود کبھی کوئی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ میرے سرکل میں کافی لڑکیاں تھیں، ہم ساتھ ہنستے بولتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن اس سے آگے کبھی بھی میری کسی سے دوستی نہیں ہوئی۔ میٹرک مکمل کرنے کے بعد مجھے کالج میں جانا تھا۔ مما اور پاپا چاہتے تھے کہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر چلا جاؤں، کیونکہ میرے لیے بہت سارے آپشنز بھی موجود تھے۔ پاپا مجھے کہیں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ ہم تو ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دور دور ہی تھے۔ پاپا اپنے بزنس کے سلسلے میں سارا دن مصروف رہتے، اور ہفتے کبھی کسی ملک
तो कभी किसी मुल्क उनके चक्कर लगते रहते थे। यहाँ तक कि घर में आने के बावजूद वो अपने फ़ोन और लैपटॉप पर मसरूफ़ रहते। मम्मा का अपना सोशल सर्कल था, वो भी रोज़ाना किसी न किसी पार्टी में ज़रूर जाती थी। साथ साथ बहुत से सोशल कामों में उन्हें खुद को उलझा रखा था, क्योंकि उन्हें नेक नामी का बड़ा शौक़ था और वो ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए करती थी। आए दिन कभी किसी यतीम खाने तो कभी किसी फलाही इदारे में जाकर वो लाखों का डोनेशन देती, जहाँ पर बाकायदा उनकी वीडियोज़ बनती और फिर वो वीडियोज़ वायरल होती थी। यही वजह थी कि बड़े बड़े NGO वाले और फलाही इदारों के मालकान मामा को अप्रोच करते थे, लेकिन मामा आसानी से उन्हें टाइम नहीं देती थी। दिल चाहा तो कहीं जाने के लिए हामी भरती, वरना हज़ारों रुपए का एक चेक बनाकर उन्हें भेज देती थी। पहले मुझे इन बातों का अंदाज़ा नहीं था। मैं समझता था कि मामा जितना भी सोशल वर्क करती हैं वो लोगों की भलाई का सोच कर करती हैं, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्हें किसी की भलाई या किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो दिन भर जिन फलाही इदारों में गरीब औरतों और बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाती और वीडियोज़ बनवाती थी, घर आने के बाद उन्हीं गरीब लोगों में 100 कीड़े निकालती और पता नहीं कितनी बार अपने हाथों को सैनिटाइज करती थी। शुरू में मुझे मम्मा के इस दोहरे मेयार पर हैरत होती थी, लेकिन बाद में मुझे लगने लगा कि यही हमारे जैसे तबके के लोगों का लाइफ स्टाइल है। अगर हम लोग अपने आप को भुलाकर गरीबों के साथ घुल मिल जाएं, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। और ये बात मैंने अपनी मम्मा से ही सीखी थी। मम्मा पापा की अपनी अपनी तरजीहात और मसरूफियात थीं। ना वो दोनों एक दूसरे के मामलात में दखल देते थे और ना ही उन्होंने कभी मुझे कुछ समझाने या बताने की कोशिश की थी। मेरा जो दिल चाहा मैंने वो किया और जो रास्ता मुझे ठीक लगा मैं वही अपनाता चला गया। कॉलेज में जाने की जब बारी आई तब मैंने मम्मा पापा को इनकार कर दिया कि मैं किसी भी हाल में मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहता था। मैं अपना सोशल सर्कल छोड़कर ऐसे लोगों में जाकर नहीं बसना चाहता था जहाँ पर कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है, और फिर पढ़ाई से मुझे कुछ ख़ास लगाव भी नहीं था। मुझे कौन सा पढ़ लिख कर अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ने थे या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनकर अपना मुस्तकबिल रोशन करना था। मेरे लिए तो पापा का बिजनेस काफ़ी था। जब मैंने बाहर जाने से इनकार कर दिया तो पापा ने मेरे दाखिले के लिए 2-3 कॉलेज के नाम मेरे सामने रखे और कहा कि मैं जिस कॉलेज में चाहूँगा वो मेरा दाखिला वहाँ करवा देंगे। जो कॉलेज पापा ने सेलेक्ट किए थे वो शहर के मशहूर और महंगे तरीन कॉलेज थे, मगर अब मैं इतने हाई फाई तालीमी इदारों में नहीं जाना चाहता था। शायद मेरा दिल ऊब गया था, इसलिए मैंने उस कॉलेज का इंतखाब किया जहाँ पर अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लड़के लड़कियाँ भी पढ़ते थे। जब मैंने पापा को कॉलेज का नाम बताया तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने मुझे मना किया और मामा ने भी ये कहा कि जब मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है तो फिर मुझे किसी ऐसे कॉलेज का इंतखाब करने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं तो वही करता था जो मुझे ठीक लगता था या जो मेरा दिल चाहता था। जब मम्मा और पापा समझ गए कि मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला तो उन्होंने मेरा दाखिला वहीं पर करवा दिया जहां मैं जाना चाहता था। मेरे दोस्त भी हैरान थे, लेकिन वो जानते थे कि मैं मन मौजी सा बंदा हूँ। नए कॉलेज में दाखिले के बाद मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी जो ज़िंदगी में पहली बार सामने आ रही थी। हालांकि मेरे यार दोस्त और सब सोशल सर्कल वही था जिसमें मैं शुरू से मूव कर रहा था। रात को क्लब जाना या किसी न किसी दोस्त के साथ पार्टी अटेंड करना, ये सिलसिला तो बड़ा पुराना था और इस सिलसिले को रोकने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन उस नए कॉलेज को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि उस कॉलेज में भी ज़्यादातर अमीर घरानों के लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं
بہت کم ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو مڈل کلاس فیملیوں سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کالج کی فیس وغیرہ ہر عام بندے کی پہنچ میں بھی نہیں تھی، بلکہ مڈل کلاس طبقے تعلق رکھنے والے لڑکے یا لڑکی کے لیے میرے اس کالج تک رسائی ہو جانا بھی بہت بڑی بات تھی۔ میں حسب معمول کالج جاتا، لیکچرز لیتا اور پھر وہیں سے سیدھا اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتا تھا۔ کبھی کبھی اپنی مرضی سے لیکچر چھوڑ بھی دیا کرتا تھا۔ مجھے روکنے اور ٹوکنے والا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرے جیسے اور بھی کئی اسٹوڈنٹس تھے جو کلاسز بنک کرتے تھے۔ کالج جاتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر میں اب وہاں بور ہونے لگا۔ میرے لیے کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو دلچسپی کا باعث بنے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس سے اچھا میں اپنے اس کو فرینڈز کے ساتھ وہیں پر داخلہ لے لیتا جہاں وہ سب گئے تھے، کم سے کم اچھی کمپنی تو مل جاتی۔ میں 1 مہینے بعد ہی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے یہ کالج چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے کالج میں چلے جانا چاہیے۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس دن میں کالج پہنچا تو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کچھ لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک گروپ نظر آیا جو کسی کو گھیرے کھڑا تھا اور اس کا مذاق بنایا جا رہا تھا۔ میں بھی بڑے شوق سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لڑکی بالکل سادہ سا کالے رنگ کا عبایا پہنے وہاں کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا۔ ہاتھ میں چند کتابیں اور کندھے پر شولڈر بیگ جھول رہا تھا، جسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی امیر گھرانے کی نہیں تھی، بلکہ اس کا سارا حلیہ ہی عام سا تھا، اور وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کا گروپ اس کے حلیے پر نہیں بلکہ پیروں میں پہنے ہوئے جوتوں کا مذاق اڑا رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک پیر میں شوز اور دوسرے میں سرخ رنگ کی چپل پہن رکھی تھی۔ شاید وہ جلدی میں یہ غلطی کر بیٹھی تھی، مگر اب وہ بڑی کنفیوز حالت میں کھڑی تھی اور سب اس پر ہنس رہے تھے۔ میری بھی نظر جیسے ہی اس کے پیروں کی طرف گئی تو میں بھی بے اختیار ہنسنے لگ گیا۔ اب اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں مجھے ایسا کیا محسوس ہوا کہ میری ہنسی رک گئی۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے سب کو چپ ہونے کا کہا اور اس لڑکی کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جب میں کلاس میں پہنچا تو میری ہی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک پروفیسر آتا گیا۔ سارے لیکچرز ہوتے گئے، مگر اس لڑکی نے پروفیسر اور نوٹ بک کے علاوہ کہیں ادھر ادھر دیکھا تک نہیں تھا۔ حالانکہ میری نظر کئی مرتبہ اس پر گئی، مگر مجال ہے جو اس کا دھیان اپنی نوٹ بک اور پروفیسر سے ہٹا ہو۔ پھر تو اسے نوٹ کرنا میرا شوق بن گیا۔ دن گزرتے گئے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 1 ہفتہ مسلسل اس لڑکی کی وہی روٹین تھی، جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ روبوٹ ہو۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور ہر وقت پڑھائی میں لگی رہتی تھی۔ جب اسائنمنٹس کا کام شروع ہوا تو اس لڑکی نے تعریفیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ ہر پروفیسر پوری کلاس کے سامنے اس کی تعریف کرتا اور اسٹوڈنٹس بھی اس کے کام پر تالیاں بجاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے وہ لڑکی ہماری کلاس میں سب سے لائق فائق کہلانے لگی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اسے کالج میں آتے ہوئے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ اس دوران ہمارا ہر پروفیسر تو جیسے اس لڑکی کی قابلیت کی تعریف کرنا اپنا فرض سمجھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی مثالیں دی جانے لگیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آتی ہے اور کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے حجاب کرنے کی وجہ سے پورا کالج اس کا احترام کرتا تھا۔ اس لڑکی کا نام شبینہ تھا اور پروفیسر اسے مس شبینہ احمد کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جس کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں بھی اسے بالکل اسی نام سے پکارتے تھے۔ میں نے اکثر لڑکے لڑکیوں کو اسے نوٹس لیتے اور دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ فزکس میں بہت اچھی تھی اور پرابلمس کو سالو کرنے میں باقی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ بھی کر دیتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تھی
کہ اتنے مہینوں میں اس لڑکی کو میں نے کبھی کینٹین جاتے ہوئے یا کینٹین میں بیٹھے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ کیا اسے بھوک نہیں لگتی؟ باقی سب کینٹین جاتے اور خوب موج مستی کرتے تھے، مگر وہ بریک ٹائم میں بھی گارڈن کے کسی کونے میں بیٹھی پڑھتی رہتی تھی، اور کبھی بھول کر بھی اس کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹتا تھا۔ وہ ہمیشہ کالے رنگ کے عبائے اور حجاب میں ہی رہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی جھیل جیسی گہری آنکھیں مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی گئیں۔ پتہ نہیں کب میرے دل کے کسی کونے میں اس خواہش نے سر اٹھایا کہ کاش ایک مرتبہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ حجاب سے نظر آنے والی اس کی آنکھیں اور ہاتھوں پیروں کی رنگت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت گوری اور خوبصورت ہے۔ شاید اسی لیے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی، یا شاید کوئی اور وجہ ہوگی۔ میرے اندر اب ایک تجسس بھی پیدا ہونے لگا تھا، اور میں تو شروع سے ہی ایسا تھا۔ ایک مرتبہ جس چیز میں مجھے دلچسپی ہو جاتی، میں اسے جانے اور پائے بغیر سکون کا سانس نہیں لیتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، مجھے تو ایسے ہی لگنے لگا تھا جیسے میں اب اس کالج میں جاتا ہی شبینہ کے لیے تھا۔ پھر جب ہمارے امتحان ہوئے، رزلٹ آنے پر پتہ چلا کہ اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے، تب کلاس کے لڑکے لڑکیوں نے مل کر پروفیسر سے اجازت لی اور ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لی۔ مجھے انتظار تھا کہ پارٹی کے دن وہ حجاب اتارے گی تو میں اسے دیکھ سکوں گا، مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب وہ پارٹی میں آئی ہی نہیں، اور ایک دو مرتبہ میں نے اپنی کار میں اس کا پیچھا کرنے کا سوچا تھا، مگر وہ کالج سے نکل کر رکشے میں بیٹھتی تھی۔ اس کے بعد اس کا رکشہ بس اسٹینڈ پر جاتا، وہاں وہ کافی دیر انتظار کرتی اور پھر بس میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں بس کے پیچھے بھی گیا، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ کب کہاں اترتی یا کہاں جاتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے صبح سے اسٹاپ پر اترتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر وہ دوسری بس پر سوار ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ اس شہر کی تھی بھی یا نہیں، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں پتہ لگا کر رہوں گا۔ ایک دن موسم بہت زیادہ خراب تھا اور ہم سب کالج میں تھے۔ چھٹی ہو گئی تو سب اپنے اپنے گھر جانے کے لیے کاروں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ کچھ لڑکیاں کالج کی وین میں جاتی تھیں، وہ بھی چلی گئیں، مگر شبینہ ابھی تک کالج کے اندر درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ وہ بہت بے چین لگ رہی تھی، کیونکہ اس دن گیٹ پر کوئی رکشہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی ہمارے کالج میں سب ایسے ہی اسٹوڈنٹس تھے جو کاروں میں آتے جاتے تھے، یا پھر کالج کی وین کے علاوہ کچھ لڑکیاں بائک پر اپنے بھائی یا کالج کے کسی لڑکے کے ساتھ ہی چلی جاتی تھیں۔ وہ ویسے بھی کالج کے سامنے بنے ہوئے روڈ سے رکشہ لیتی تھی، لیکن موسم کے تیور دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں سائڈ پر بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت وہاں پر میرے اور اس کے علاوہ کالج کا وہ اسٹاف ہی تھا جو اپنے اپنے کام کر رہا تھا۔ بارش تیز ہوئی تو وہ ایک دم سے گھبرا کر شیڈ کے نیچے آنے کے لیے بھاگی۔ میں بھی اسی طرف بیٹھا ہوا تھا، تب اچانک سے اس کا حجاب اتر گیا، اور مجھے ایسے لگا جیسے سیاہ رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا ہو۔ وہ تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے بجلی کی تیزی سے دوبارہ حجاب سیٹ کر لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں بھی مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ چکا ہوں۔ پھر میں اٹھا اور اس کے پاس گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی کار میں اسے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر اس نے مجھے منع کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے کسی لڑکی کو لفٹ کے لیے کہا ہو اور وہ آگے سے مجھے منع کر دے۔ بلکہ لڑکیاں تو میری کار میں بیٹھنے کے لیے ترستی تھیں کہ کسی طرح ان سے میری دوستی ہو جائے۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے میری آفر کو رد کر دیا تھا۔ میں اس کے اس انکار پر مسکرایا۔ میں نے سوچا کہ پہلی مرتبہ ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ مگر اس کے کچھ دن بعد جب میں نوٹس کے بہانے اس کے پاس گیا
اور اس سے بات کی تو وہ مجھے نوٹ کے بارے میں بتانے بھی لگ گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں محض بہانہ بنا کر اس سے نوٹس مانگ رہا ہوں۔ اس نے جو نوٹس مجھے دیے وہ میں نے دوسرے دن اسے واپس بھی کر دیے تاکہ میں پھر اس سے بات کر سکوں۔ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، زیادہ تر پڑھائی کے بارے میں ہی پوچھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں پڑھائی کو لے کر اس کے پاس بات کرنے جاؤں گا تو وہ میری مدد کے لیے تیار رہے گی۔ ایک دن اسی طرح میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب تک نہیں دیا، یہاں تک کہ میری طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنی کتابیں اٹھا کر وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری دوستی کی آفر کو نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے بلکہ ایک تھپڑ بھی میری شکل پر مار دیا تھا۔ میں پہلی بار کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی میرے ساتھ اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ میرے دل میں اسی وقت شبینہ کے لیے غصہ پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ دوستی کر کے رہوں گا، مگر اب اسے خود چل کر میرے پاس آنا ہوگا۔ میں ہر حال میں اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا اور پھر میں اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب میں شبینہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ میں نے اس بات کا اظہار اپنے دوستوں کے سامنے بھی کیا تھا کیونکہ میرا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بے عزتی بھولتی ہی نہیں تھی۔ جب میرے دوستوں کو یہ بات پتہ چلی کہ کسی لڑکی نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ تم اشارہ کرو، اس لڑکی کو تمہارے کمرے تک ہم پہنچا دیں گے۔ تو میں نے انہیں منع کر دیا کہ نہ تو وہ کچھ ایسا کریں گے اور نہ ایسا کرنے کا سوچیں گے، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ شبینہ خود اپنے قدموں پر چل کر میرے پاس آئے، تب مجھے سکون ملے گا اور میرے دل میں غصے کی آگ بجھے گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، میں اسے پسند کرتا تھا یا نہیں، لیکن میری یہ چاہت اور پسند آگے چل کر کیا روپ لینے والی تھی میں نے تو اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا، کیونکہ میرے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیوں کے پروپوزل تھے۔ میں شبینہ کو پسند ضرور کرنے لگا تھا، مگر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور اب تو میں بس اس کی انا اور غرور کو توڑنا چاہتا تھا۔ اور ایک دن زندگی نے مجھے یہ موقع پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ حسب معمول ایک کلب میں گیا، مگر اس رات مجھے وہاں پر بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں اب کسی نئی جگہ پر جانا چاہتا تھا، تو میرے دوست مجھے ایک اور کلب میں لے گئے جو کافی بڑا اور مہنگا کلب تھا۔ میں وہاں پر پہلے بھی جاتا تھا، مگر کچھ عرصے سے ہم سب دوست یار دوسرے کلب زیادہ جانے لگ گئے تھے۔ اس رات وہاں پہنچے اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے پینے کی کچھ چیزیں منگوا لیں۔ وہاں پر 2-3 لڑکیاں جو کلب کی ڈانسرز ہوتی ہیں وہ موجود تھیں اور میوزک کے ساتھ ساتھ اپنی ادائیں دکھاتے ہوئے ہم جیسے منچلوں کو لبھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا تو تھا، مگر میرے دماغ پر شبینہ چھائی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جو بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے کیسے جذبات ہیں، کیونکہ کبھی کبھی میں اپنے دل میں اس کے لیے بہت غصہ اور نفرت محسوس کرتا تھا، اور کبھی کبھی اس کا چہرہ دماغ کے پردے پر بنتے ہی میرا دل کچھ عجیب طریقے سے دھڑکنے لگتا تھا۔ کلب میں اس رات بھی میں اسی عجیب سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے بالکل سامنے ایک لڑکی ڈانس کرتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کا دھیان مجھ پر نہیں تھا، کیونکہ جہاں پر وہ ڈانس کر رہی تھی وہاں روشنی تھی اور میں اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ مگر اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرے دماغ کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ میں بے حد حیران ہوا، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں، شبینہ ہی کلب میں ڈانس کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک مرتبہ دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ میں بھول نہیں سکتا تھا۔ کلب میں ڈانس کرنے والی لڑکی کو دیکھ کر
एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि वो मेरे होश व हवास पर कुछ ज़्यादा ही हावी होती जा रही है। इसलिए मुझे डांस करने वाली लड़की में शबीना की तस्वीर नज़र आने लगी है। मगर जब मुसलसल वो मेरी नज़रों के सामने रही तो मुझे यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि शबीना ही है। और ये बात मेरे लिए इस कदर हैरान कुन थी कि मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। और इससे भी ज़्यादा हैरान मैं ये जानकर हुआ था कि शबीना की असलियत ये है, जो कॉलेज में हिजाब करके ख़ुद को बहुत अच्छा साबित करती है। वो हकीकत में एक ऐसे हाई क्लास क्लब में डांस करने वाली है। इसी वजह से शायद वो हिजाब करती थी ताकि हम जैसे अमीर लड़के उसकी असलियत ना जान सकें। मैं बग़ैर अपने दोस्तों से कुछ कहे वहाँ से उठा और एक ऐसी जगह पर खड़े होकर शबीना की तस्वीरें बनाने लग गया जहाँ से वो मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। उसने कपड़े भी बड़े मॉडर्न से पहन रखे थे। हाँ, ये अलग बात थी कि उन कपड़ों से उसका जिस्म नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसे पर्दा भी नहीं कहा जा सकता। तस्वीरें लेने के बाद मैं अपने दोस्तों को बिना बताए वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाके भी मैंने उन तस्वीरों को कई मर्तबा देखा तो मुझे शबीना से कराहियत महसूस होने लग गई। ऐसा नहीं था कि मैंने किसी लड़की को नाचते हुए पहली बार देखा था या मेरे सामने लड़कियां आज़ाद नहीं फिरती थीं। मुझे तो गुस्सा और नफ़रत इस बात पर महसूस हो रही थी कि ये कॉलेज में हिजाब पहनने वाली लड़की हकीकत में क्या थी। मैंने कॉलेज सर्कल के बने हुए ग्रुप में शबीना की उन तस्वीरों को वायरल कर दिया था कि सब उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो सके। लेकिन मैंने ये सब करते हुए ना कुछ सोचा और ना समझा। मैं बस ये चाहता था कि सबको उसकी असलियत के बारे में पता चल जाए। अब मुझे सुबह का इंतज़ार था जब वो कॉलेज में मेरे सामने आती और मैं उसका तमाशा बनते हुए देखता। तब मेरे दिल को तसल्ली और तस्कीन मिलती। और अगली सुबह ऐसा होने वाला था, क्योंकि जब मैंने तस्वीरें ग्रुप में भेजी तो वहाँ पर सबने हैरत का इजहार किया और मैं जानता था कि वो तस्वीरें आगे से आगे पहुँचती जाएंगी। सुबह हुई और मैं तजस्सुस दिल में छुपाए कॉलेज पहुँचा। मैं वहीं गेट पर खड़ा हो गया। कॉलेज में हर दूसरे लड़के और लड़की के पास उस दिन एक ही मौजू था। सभी शबीना के बारे में बातें कर रहे थे। हालांकि उसे किसी ने देखा नहीं था, मगर सबको मेरी बात पर यकीन था। और वैसे भी हम इस दौर में जीते हैं जहां पर लोगों को ज़रा सी बात पर बड़े बड़े तमाशे चाहिए होते हैं। थोड़ी देर बाद शबीना गेट से अंदर आती हुई नजर आई तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो जहां से गुजर रही थी सब उस पर जुमले कस रहे थे। कोई उसे क्लब में डांस करने के बारे में पूछ रहा था तो कोई उसे अपने साथ डांस करने की ऑफ़र कर रहा था। हिजाब के बावजूद वो बड़ी बेचैन नजर आ रही थी। फिर उसे एक लड़के ने उसकी तस्वीरें दिखाई तो उसके हाथ से किताबें छूट कर गिर गईं। साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी हकीकत सबके सामने आ जाने पर किस कदर परेशान और शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे था, क्योंकि उसने तो कॉलेज में कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं ये सारा मंजर एक तरफ खड़ा देख रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मैं एक मर्तबा उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखना चाहता था। काश वो चेहरे से हिजाब हटाती तो मुझे इसे देखकर सुकून मिलता। यही सोचता हुआ मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे उसकी आंखों में वाज़िहा तौर पर आंसू नजर आ रहे थे। वो बाकायदा रो रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि कॉलेज में उसे सिर्फ मैंने देखा था। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी रोती रही और मेरी तरफ देखती रही। फिर वो आगे बढ़ी और सबके सामने मेरा बाजू पकड़कर गेट की तरफ चल दी। मैं भी उसके साथ ऐसे चलने लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट था जो उसके इशारों पर चल रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए गैर मुतवक्के चीज़ थी। मैंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह कुछ कर सकती है। रोड पर जाकर उसने रिक्शा रोका।
पहले मुझे उसमें बैठने को कहा और फिर मेरे साथ बैठ गई। लेकिन उस दिन वो किसी बस में नहीं गई थी। काफ़ी देर तक रिक्शा सड़कों पर चलता रहा और फिर एक इलाका आया जिसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं था। वो काफ़ी गंदा इलाका था, जिसे देखकर लग रहा था कि वहाँ के रहने वाले किस कदर गरीब और खस्ता हाल होंगे। रिक्शे से उतरकर उसने मेरी तरफ देखा और आगे आगे चलने लग गई। मैं भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन अब उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ था। उसके बावजूद मैं उसके पीछे चलता गया। 3-4 छोटी छोटी गलियां पार करने के बाद वो एक गली में दाखिल हुई, जिसके दरमियान में एक घर था। उसने लकड़ी का वो टूटा हुआ दरवाज़ा बजाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे लेकर अंदर गई। मैं नहीं जानता था कि वो बूढ़ी औरत कौन है, मगर अंदर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन हिल गई थी। वो बूढ़ी औरत इतनी ज़ईफ़ थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। शबीना कमरे में चली गई और उसने मुझे भी कमरे में आने का कहा। मैं जैसे ही कमरे में गया तो मैंने देखा कि बिस्तर पर एक बहुत बीमार औरत पड़ी है, जिसकी आंखें तो खुली थी मगर हरकत नहीं कर रही थी। शबीना को देखते ही उस औरत ने अपने एक हाथ को हिलाने की कोशिश करना शुरू कर दी, मगर शबीना फटाफट पास रखी कुर्सी पर बैठी और उस औरत को प्यार करके कहने लगी कि अम्मा परेशान न हो, ये मेरा दोस्त है और आपकी खैरियत मालूम करने आया है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये मेरी माँ है, जो पिछले 6 महीने से इसी तरह बिस्तर पर पड़ी है, क्योंकि अम्मा कौमे में चली गई थी। उसके बाद शबीना मुझे दूसरे कमरे में ले गई। फिर उसने बताया कि अम्मा अब्बा के मरने के बाद लोगों के घरों में काम करती थी और मेरे साथ साथ अपनी बूढ़ी सास का पेट भी पाल रही थी। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अब्बा किसी भी तरह मुझे पढ़ा रहे थे। मैट्रिक में थी जब अब्बा का इंतकाल हो गया, लेकिन अब्बा के इस तरह चले जाने की वजह से मेरी माँ की ये हालत हो गई। पता नहीं कितने दिन अम्मा हॉस्पिटल में रही थी और फिर हम इसे घर ले आए, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि किसी अच्छी जगह पर दाखिल कर दो, लेकिन हमारे पास तो रोटी के पैसे नहीं होते थे। मुझे मेरे रिजल्ट की वजह से स्कॉलरशिप पर इस कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन मैं 1 महीने तक कॉलेज भी नहीं जा सकी, क्योंकि सबसे निमट रही थी। मैंने कहाँ कहाँ काम नहीं किया, लेकिन ना तो इतनी तनख्वाह मिलती थी और ना ही कोई ऐसा काम था जिसको करते हुए मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूं। इसलिए मजबूर होकर मुझे उस क्लब में काम करना पड़ा। लेकिन मैंने यही सोच रखा था कि जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो ये सब कुछ छोड़ दूंगी। लेकिन उससे पहले ही तुमने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हटा दी और सच से आसमान छीन लिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरी कोई मजबूरी हो सकती है जो मैं ऐसा करती हूँ। अगर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो मुझे हिजाब के साथ कॉलेज में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। मेरे पास तो उस क्लब में काम करते हुए और भी बहुत सी ऑफ़र्स मौजूद हैं जिनको अपनाकर मैं बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन मैं ना तो हराम रास्ते पर चलना चाहती थी और ना ही कभी चलूँगी। मगर तुम जैसे लोग क्या समझे कि मजबूरी और हालात क्या होते हैं और किसी की इज़्ज़त कितनी नाजुक होती है। अभी शबीना ने ये बात मुकम्मल की थी कि उसकी दादी कमरे में आ गई और मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा हाल चाल पूछने लगी। उस वक्त मैं चाहता था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी सज़ा पता नहीं शबीना और उसकी फैमिली को कैसे भुगतनी पड़ेगी। मैं उसी वक्त वहाँ से उठकर बाहर चला गया, मगर सारा दिन सड़कों पर आवारा गर्दी करता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और फिर मैंने एक फ़ैसला किया। मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर शबीना के घर गया और उसकी दादी से बात की, क्योंकि मैं जानता था वो अपनी दादी के सामने ना कुछ कह सकती है और ना कर सकती है। मैंने उसकी दादी से कहा कि शबीना ने एक अच्छे अस्पताल में अम्मा के इलाज के लिए डॉक्टर से बात की है, तो हम अम्मा को ले जाने आए हैं। शबीना हैरत से मेरा मुंह देखती रह गई, लेकिन मैंने ना उससे कोई बात की और ना उसे कुछ कहने का मौका दिया।
और अपने दोस्तों के साथ उसकी अम्मा को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गया। मैं अपना ड्राइवर और कार वहीं पर छोड़ आया था। वो बाद में शबीना और उसकी दादी को लेकर अस्पताल पहुंचा। इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था, जहां पर मैंने उसकी अम्मा को दाखिल करवाया और फिर उसकी माँ का वास्ता देकर ही मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। वो इतनी मजबूर और बेबस थी कि उसने मुझे माफ़ भी किया और जो मैं करना चाहता था वो भी करने दिया। मैंने अस्पताल के पास ही एक फ्लैट में शबीना और उसकी दादी को रखा ताकि वो अपनी माँ की देखभाल भी कर सकें, और फिर शबीना से शादी की बात भी कर ली। उसकी दादी तो बहुत ज़्यादा खुश थी और शबीना हैरत के मारे बोल ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं मुकम्मल इरादा कर चुका था कि अब शबीना और उसके घर वालों को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। इस सिलसिले में मैंने मम्मा पापा से भी बात कर ली थी। उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी नाराज़गी मोल नहीं ले सकते थे। आज इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं। शबीना से मैंने शादी उसकी अम्मा की ज़िंदगी में ही कर ली थी। तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी की रात वो मेरे सामने बहुत रोई थी। उसने कहा कि पता नहीं मैंने क्यों और कैसे तुम्हें माफ़ कर दिया, शायद अपनी माँ के लिए या शायद अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं उसकी बात सुनकर खामोश रहा क्योंकि अब मुझे अमल करके दिखाना था। आज उसकी अम्मा और दादी तो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मैं और शबीना मुल्क से बाहर सेटल हो चुके हैं। वहीं पर शबीना ने अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन वो मुकम्मल टाइम घर और हमारे बेटे को दे रही है, जबकि मैं पापा का बिजनेस संभाल चुका हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद मेरा दिल पर सुकून और मुतमईन है, क्योंकि अनजाने में जो गलती मुझसे हुई थी मैंने उस गलती को गुनाह नहीं बनने दिया और आज शबीना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।